السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں ہیں، گھروں میں ہی رہیں، تھوڑا سا انجوائے بھی کریں، گرمی سے بھی بچیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسکول کی یا آپ کی کریکلم سے ریلیٹڈ اس کو بھی آپ لوگ جاری رکھیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو اور آپ انجوائے بھی کریں گھر میں رہ کے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے کہ ہم نے فرسٹ یونٹ آپ کو کمپلیٹ کروایا تھا، میں نے معاشرت علوم کا یونٹ 1 تھا شہریت، صحیح ہے، آپ کو امید اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارا نیکسٹ یونٹ جو ہے وہ ہے سیکنڈ یونٹ تنوع اور رواداری، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی اینڈ ٹالرنس۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے تنوع اور ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے رواداری۔ تو جو تنوع ہوتا ہے نا وہ نکلا ہے چینج سے، یعنی کہ کوئی بھی چیز چینج ہوتی ہے نا، جو ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مختلف ہوتی ہے کسی دوسرے سے، وہ چیز آپ کی تنوع کہلاتی ہے۔ اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے رواداری۔ رواداری کا مطلب ہوتا ہے ٹالرنس، یعنی کہ آپ کے اندر صبر، برداشت، ٹھیک ہے، رویوں کو برداشت کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کی رواداری میں شامل ہیں، جس کی ہمارے اسلام میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ابھی ریڈنگ کی طرف لے کے چلوں گی۔ سب سے پہلے ہم بک کی ریڈنگ کریں گے، اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ تنوع کیا ہوتا ہے یا رواداری کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس میں پڑھیں گے امن کے بارے میں، تنازع کے بارے میں، جو کانفلکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریزولو کیسے کرتے ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، کیسے آپس میں مثبت سوچ ایک دوسرے سے پروموٹ کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں خوشحالی آئے، یا تنوع سے کیسے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، رواداری سے کیسے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، یہ سب کچھ ہم اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ ہم اس کا بک دیکھیں گے، اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے، اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لیں گے، پھر میں آپ کو اینڈ پہ کچھ پوائنٹس بورڈ پہ بھی ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ہمارا نیکسٹ یونٹ ہے تنوع اور رواداری، ڈائیورسٹی اینڈ ٹالرنس، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا، اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ ہم اس کے اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس کے بارے میں دیکھیں گے، حاصلات تعلم جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے کوئی چیز پڑھ لی ہے تو آپ کو کیا حاصل ہوا اس سے، اور اس سبق کی تکمیل کے بعد، یعنی کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں جان سکیں اور ان سے متعلق کویسچنس کے بارے میں جوابات دے سکیں۔ اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تنوع، ڈائیورسٹی، اس کی تعریف کر سکیں، معاشرے میں مختلف گروہوں کی اہم خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں، معاشرے کی خوشحالی میں تنوع کا کردار واضح کریں کہ معاشرہ میں اگر تنوع ہے تو وہ کس طرح معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، تنوع میں ایسا کیا چیز ہوتی ہے۔ رواداری کی تعریف کر سکیں، معاشرتی اور ثقافتی فرق قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں، گھر اور محلے کی سطح پر ذاتی اور گروہی اختلاف رائے کی وجوہات کی شناخت کر سکیں، امن اور تنازع کی اصطلاحات کی تعریف کر سکیں، رویوں کے فرق سے تنازع پیدا ہوتا ہے اور امن متاثر ہوتا ہے اس کی وضاحت کریں، یعنی کہ اگر آپ کے رویے میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، منفیت زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ آپ کا تنازع بھی زیادہ ہو جائے گا، آپ میں اختلاف بھی زیادہ ہو جائے گا اور آپ کا امن بھی متاثر ہو جائے گا۔ بات چیت کے ذریعے سے تنازعات کو حل کر سکیں گے، تمدنی شعور یعنی کہ سوک سینس جس کو بولتے ہیں، اس کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کریں گے، مثلاً کہ ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک سوک سینس ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کون کون سی اس میں ٹریفک رولز آتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، عمومی آداب آتے ہیں آپ کے، بڑوں کا احترام، عزت، ماحول کی صفائی، نظم و ضبط، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آپ کے عمومی آداب میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ سب سے پہلے اس کی یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پاکستان میں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ مطلب اس میں وہ اب یہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن ضروری ہے اس لیے کیونکہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہی آپ ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب ہم بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب اور زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں مسلمان بھی ہیں جو کہ میجورٹی میں ہیں، پاکستان میں کرسچنس بھی ہیں، پاکستان میں سکھ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، ان کا زبان، ان کا مذہب، ان کی رنگ، ان کا نسل، سب کچھ ایک دوسرے سے فرق ہے۔ پاکستان کی طرح دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، یعنی کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ وہاں پہ صرف اس کنٹریز کے شہریوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ لوگ مشترکہ خصوصیات کی بنا پر مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، مطلب ان میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک جیسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مل کر وہاں کی جو ہے نا وہ زندگی گزار دیتے ہیں وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ جو بڑے میجر کنٹریز ہیں جہاں پہ جو ہے یہ ساری لوگ اس طرح کے رہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ رنگ، نسل اور اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ اکٹھے رہے ہیں، ان میں کون کون سے ہیں؟ امریکہ،
کینیڈا اور اسپین، نائجیریا، یہ وہ کنٹری، اور سنگاپور، یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ مختلف لوگ جو ہے نا ان کنٹریز میں رہتے ہیں، جو کہ علاقے کے لحاظ سے بھی فرق ہیں، زبان کے لحاظ سے بھی، ثقافت کے لحاظ سے بھی، لیکن یہ مل جل کر رہ رہے ہیں۔ ایسے ممالک میں جہاں مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، وہاں پہ پھر ان کی کچھ پرابلمس بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ وہ معاشرہ خوشحال بھی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے وہ ہم اس کے آگے سے پڑھتے ہیں۔ سوچیں اور جواب دیں، تھنک اینڈ آنسر، ٹھیک ہے۔ کیا آپ دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو اپنے مطابق آنسر کرنا ہے کہ کیا آپ مل جل کر رہتے ہیں، اور اگر آپ مل جل کر رہتے ہیں تو اس کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ تو آپ کہیں گے کہ جی ہاں، ہم دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اب کلاس میں بھی تو دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں نا۔ اس کے 2 فائدے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک پوری آپ کو اس میں نا مثال سے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے مختلف لوگ جب مل کر رہتے ہیں تو ایک تنوع کا منظر بنتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ اکٹھے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ حسن اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کے ابو سرکاری ملازم ہیں۔ حسن کے خاندان کی طرح اور بھی بہت سے خاندان یہاں رہتے ہیں۔ شام کو سب کے بچے پارک میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں۔ مائیکل، انجلی، ہرجیت سنگھ اور یونان سے ایک حسن کی گہری دوستی ہے۔ عید کے موقع پر سب اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اب حسن بھی ان کے تہواروں پر، کرسمس میں، دیوالی میں، بیساکھی میں اور اسپرنگ فیسٹیول میں سب کے گھر پر جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں۔ اسلام آباد کی طرح دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے شہر اور جگہ ہیں جہاں مختلف رنگ، نسل، مذہب اور زبان اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پہ کیا ایکسپلین کیا کہ حسن ایک گاؤں میں پارک میں جاتا ہے شام کو، تو وہاں پہ اس کے ساتھ مختلف بچے آ رہے ہیں جن میں مائیکل بھی ہے، انجلی بھی ہے، ہرجیت سنگھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کے تہوار جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو یہ سب بچے حسن کو بھی اس کی عید پر عید مبارک کہتے ہیں، اور اسی طرح حسن جو ہے وہ بھی ان کی ہر عقیدے کا احترام کرتے ہوئے ان کو بھی ان کے کرسمس پر، ان کی دیوالی پر، ان کی بیساکھی پر، ان کے اسپرنگ فیسٹیول جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کا وہ خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پاکستان میں بھی اسلام آباد کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ مختلف رنگ، نسل اور زبان اور عقیدے کے لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے والے لوگ الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ملک میں ایسے لوگ موجود ہوں تو کام کم وقت اور اعلیٰ درجے میں تشکیل پاتا ہے، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اب یہ سارا کیا تھا؟ یہ ایک تنوع کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک تنوع کا منظر تھا کہ جہاں پہ ایک فار ایگزامپل آپ کی کلاس ہے، آپ کی کلاس میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ اگر ڈفرینٹ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل ایک بچہ مسلم ہے، ایک بچہ کرسچن ہے، ایک بچہ انگریز ہے، ایک بچہ جو ہے وہ ہندو ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ سب مل کر جو ہے نا یہ ان کے مختلف عقیدے ہیں، ان کی مختلف نظریات ہیں، لیکن ایک دوسرے کو جب وہ سمجھیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو اس معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ اور تنوع کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ جب ایک جگہ پہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان میں وہ مختلف خوبیوں کے مالک ہوں گے، ایک بچے میں کیا خوبی زیادہ اچھی ہوگی، دوسرے میں کیا صلاحیت زیادہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس جگہ پر کام جو ہے وہ کم وقت میں اور اعلیٰ درجے میں اچھا تشکیل پایا جائے گا، یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کام وہاں پہ ہوگا، ٹائم بھی کم لگے گا کیونکہ مختلف مائنڈز بیٹھے ہوئے ہوں گے، مختلف قسم کے رنگ، نسل، عقیدے کے بچے ہوں گے، وہ اس کو مختلف طریقے سے کریں گے اور ٹائم بھی کم لگے گا اور کام بھی اچھے طریقے سے ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس جگہ پہ وہ جگہ یا وہ علاقہ یا وہ ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا اور اس میں امن کی فضا بھی قائم ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تنوع والا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امن اور تنازع، یعنی کہ پیس اینڈ کانفلکٹ۔ امن کا مطلب ہوتا ہے صلح صفائی، آپس میں مل جل کر رہنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جب ایک معاشرے میں امن ہوگا، پیس ہوگا، پیار محبت ہوگا، تبھی وہ معاشرے میں سکون بھی ہوگا اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی ہوگی۔ ہر معاشرے میں چونکہ مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں اصولوں اور مفادات کے اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اختلاف کو تنازع کہتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ جو آپ کا ایک اختلاف ہے نا وہ تنازع کی شکل اختیار نہ کرے۔ ہر قسم کے اختلاف کو امن و سکون اور بات چیت سے دور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ایک چھوٹی سی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ امن اور تنازع کے ساتھ ساتھ آپ کی رواداری کی بھی آ گئی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ اس کے انفارمیشن باکس میں دیکھیں کہ معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔
इसी तरह ऊपर ये तनव्वो की भी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना डाइवर्सिटी या तनव्वो कहलाता है। तो वो नीचे आपको ये एक्सप्लेन करता है कि जब आप एक माशरे में रह रहे होते हैं तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं, हर एक का बैकग्राउंड जो है, पस मंज़र कहते हैं बैकग्राउंड, वो कोई किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रख रहा है, कोई किस से ताल्लुक़ रख रहा है, तो जिसकी वजह से कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी आपको पैदा हो जाता है, आपको दूसरे की बात नहीं पसंद आ रही होती है कि और दूसरे को आपकी बात नहीं पसंद आ रही होती है, तो इसके ये जो है ना, इसको हम कहते हैं कि ये तनाज़ा पैदा हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम कब होती है कि जब वो छोटा सा इख्तलाफ जो है ना, वो किसी बड़े लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार करके एक तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपने इस चीज़ से बचना है कि वो जो इख्तलाफ पैदा हुआ है वो तनाज़ा की शक्ल इख्तियार ना करे। ठीक है, और वो किस तरह बचा जा सकता है, उसके लिए होता है कि अमन व सुकून से बातचीत कर ली जाए, बैठें आपस में उसको डिस्कस कर लें और उस मसले का वहाँ पे ही उसका हल निकाल लें। ठीक है, और सबसे बढ़कर तो आप रवादारी का मुज़ाहरा करें कि मुआशरे में जो कि मुख्तलिफ़ अक़ीदों के लोग रहते हैं, तो आप क्या करें कि दूसरों के रवैयों का एहतराम करें, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बनेगा, वो इख्तलाफ पैदा भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें एक छोटी सी एक्टिविटी नीचे है कि तलबा को तनव्वो का तसव्वुर मिसालों के ज़रिए से समझाएं और बताएं कि किस तरह एक माशरे में मुख्तलिफ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, रवादारी के साथ एक दूसरे को समझते हैं, कबूल करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, इससे माशरा एक वजूद में, एक अमन माशरे में वजूद में आता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी क्लास में अगर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे बैठे हुए हैं तो वो कैसे एक दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त भी करेंगे, तो फिर ही माशरा जो है वहाँ पे जो है वो खुशहाली भी आएगी और तरक्की भी करेगा। ठीक है, दूसरों के बारे में हमारी सोच और ख़यालात हमारे रवैयों को तश्कील देते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि रवादारी के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे वो, और अमन के बारे में भी। वो कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में हमारी सोच होती है ना, वही हमारा रवैया बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक शख्स के बारे में सोच ही मनफी रखी हुई है, मैंने उसके बारे में नेगेटिव सोच रखी हुई है कि ये तो है ही ऐसा, तो मेरा रवैया खुद कुदरत की तरफ से ऑटोमेटिकली जो है वो उसके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे रवैये इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के बारे में मनफी रवैया रखते हैं तो हम इसे हमेशा गलत ही समझते हैं। ठीक है, हमारे इस रवैये से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। मस्बत रवैया दूसरों के लिए मस्बत राय और अच्छी सोच रखने में मदद करता है, लेकिन अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे, उसके बारे में हम मस्बत रवैया रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो हमारा रवैया भी उसके साथ वैसा हो जाएगा और वो मुआशरे में भी एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी। हम अपने रवैयों में बेहतरी लाकर तमाम तनाज़ात और मामलात हल कर सकते हैं, ख्वाह वो घरेलू सतह पर हों, महल्ले की सतह पर हों। हम किसी से कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं, हम में से कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता। ठीक है, उसमें क्या है कि ज़्यादातर तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हैं ताकि अमन से रह सकें। तनाज़ात लंबे अरसे तक मौजूद रहें तो कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब सबसे छोटा क्या था, एक छोटी सी बात पे इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ जब बिगड़ गया तो वो तनाज़ा बना, तनाज़ा ने जब ज़्यादा टाइम लिया तो वो लड़ाई झगड़ा बना, और लड़ाई झगड़े की वजह से आपके मुआशरे का अमन ख़राब हुआ। हमें चाहिए कि हम आपस के तनाज़ात को ख़त्म करके अमन व अमान से रहें, इख्तलाफात को दूर करके मस्बत रवैये रखें, हम अच्छे इंसान और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। इख्तलाफात दूर करने का बेहतरीन हल बातचीत है। अब उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो बेहतरीन हल है, अगर आपका किसी से कोई इख्तलाफ हो गया है या आपकी उससे राय नहीं मिल रही है, तो आप उसको बैठकर बातचीत से हल कर लें। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि सबकी राय का एहतराम करें, जो बंदा जो कह रहा है उसकी राय को सुने और उसके बाद फिर डिसीजन लें। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इन तरीक़ों से हम तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? नंबर 1, बात करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बातचीत से मसाइल का हल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आपस में बात कर लें। हम अपनी सोच और एहसासात को मुनासिब अल्फाज में बयान करके बातचीत का आगाज़ करते हैं। और ये नहीं है कि अब आपने बात स्टार्ट किया तो आप एकदम हाइपर हो जाएं। आपने क्या करना है कि मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और आपने उसको धीमे तरीके से लेकर चलना है और बात का आगाज़ करना है। सबसे पहले दूसरे शख्स की बात तवज्जो से सुनें और इसे मुकम्मल करने का मौका दें, फिर अपनी बात करें। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिससे आपको इख्तलाफ हुआ है पहले आप उसको बोलने दें कि अच्छा आप बताओ कि आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम हुई है या आपको मेरे से क्या और किस बात पे इख्तलाफ हुआ है। जब वो बात मुकम्मल कर ले तो फिर आप अपनी बात बयान करें, ना कि बीच में गुस्से में उसको इंटरप्ट करके अपनी बात शुरू कर लें। दूसरों की बात को समझना सीखें, इससे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर तनाज़ा ख़त्म ना हो सके तो किसी तीसरे फ़र्द को सालिस बनाकर फ़ैसला करवाएं
اور ثالث کا فیصلہ خوش دلی سے قبول کر لیں. یعنی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم 2 بندے بات کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمارا پرابلم نہیں سالو ہو رہا, تو آپ کیا کریں کہ کسی تیسرے کو بیچ میں لے آئیں جو کہ وداؤٹ بائسنس, یعنی کہ وہ ایک نیوٹرل پرسن ہو, نہ وہ اس کے ساتھ ہو نہ وہ آپ کے ساتھ ہو. وہ آپ کی پرابلم کو اچھے طریقے سے سنیں اور پھر وہ حل کرے, اور پھر وہ جو فیصلہ سنا ہے آپ نے اس کو اچھے دل سے اور خوش دلی سے قبول بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو یہ اس پورے ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی کہ معاشرے میں جب ایک تنوع بھی ہوتا ہے, لوگ مختلف عقیدوں رنگ نسل سے رہتے ہیں, تو اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے, اور لیکن ان کو سالو بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک انہوں نے کہا کہ ہولڈ آن اینڈ پلیز, رکیں اور بتائیں کہ تنازع کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا بات چیت کر کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے نیکسٹ ہے سیوک سینس, جس کو ہم بولتے ہیں تمدنی شعور. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ امن سے رہنا ایک اچھے شہری کی خصوصیات میں شامل ہے. ایک اچھا شہری کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ امن سے اور سکون اور اطمینان سے رہتا ہے. اس کے ساتھ ایک اچھے شہری کے تمدنی شعور کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ہم کسی جگہ میں رہ رہے ہیں, کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ رہتے ہوئے اگر ہمارے اندر آداب اور اخلاقیات کا شعور پیدا ہو جاتا ہے نا, ہمارے ایتھکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں اچھے, تو وہ ہمارا ایک سیوک سینس کہلاتی ہے, تمدنی شعور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تمدنی شعور کے آداب, یعنی کہ اب اس میں ایتھکس آف سیوک سینس وہ کون کون سے ہیں؟ گھر, محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا اور ماحول کو بہتر بنانا, یہ آپ کا ایک سیوک سینس ہے, آپ کی ایک تمدنی شعور ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا, صحت و صفائی کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ دیکھیں باکس میں لکھا ہوا ہے, ذرا رکیں اور دیکھیں کہ آپ خود کو اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں بتائیں. آپ نے اس کے مطابق ٹیچر کو آنسر کریں گے آپ لوگ, یا خود سے آپ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ ہم ماحول کو اس طرح صاف رکھتے ہیں کہ ہم بریک میں جو بھی کھانا لنچ کرتے ہیں پھر ہم اس کو باسکٹ میں ڈالتے ہیں یا ڈسٹ بن میں, اس کو اس طریقے سے ہم اپنے ماحول کی صفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے واش. یہ ایک آپ کا ایک انفارمیشن باکس ہے چھوٹا سا, جس کو بولا جاتا ہے WASH. ٹھیک ہے, اس سے بنتا کیا ہے؟ واٹر, سینیٹیشن اینڈ ہائیجین. واٹر, سینیٹیشن اینڈ ہائیجین. ٹھیک ہے, کا مخفف ہے. یہ ایبریویشن جو ہے نا, یہ ان ورڈس کی ہے. یہ ایک عالمی پروگرام ہے جو صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہنگامی صورتحال اور جان لیوا بیماریوں کی روک تھام کے لیے بھی کام کرتا ہے. یہ جو ادارہ ہے نا WASH آپ کا, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ نہ صرف آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتا ہے, بلکہ جو جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں ان کی بھی روک تھام کے لیے یہ کافی زیادہ کام کرتا ہے. اس پروگرام کی بنیادی جو مقاصد ہیں, یعنی کہ جو پرپز ہیں, جو مقصد ہیں, وہ کون سے ہیں؟ پینے کے لیے پانی, صاف پانی کی فراہمی کرتا ہے. جسمانی صفائی ستھرائی. ٹھیک ہے, رفع حاجت کی اہمیت سے واقفیت کرواتا ہے. حفظان صحت کے اصول, صابن سے ہاتھ دھونے پر عمل کو یقینی بنانا. یعنی کہ یہ ان 3 مقصد جو ہے نا اس کے, جس پر یہ فالو کرواتا ہے لوگوں کو بھی, کہ پینے کا صاف پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے, آپ کے جو جسم کی صفائی ہے یا آپ نے جو اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے اس کے بارے میں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو صحت کے اصول ہوتے ہیں, جس طرح کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, صابن کا یوز کرنا. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کے اپنا کام سٹارٹ کریں, وہ یہ سب ان کے بارے میں جو ہے نا یہ آگاہی دیتا ہے. لاسٹ ٹاپک جو ہے آپ کا اس چیپٹر کا وہ ہے عمومی آداب. عمومی آداب کہتے ہیں کامن ایٹیکیٹس کو. ٹھیک ہے, جو عام آداب ہوتے ہیں جو کہ ہر پرسن میں ہونے چاہیے, ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک اچھا بچہ ہونے کی حیثیت سے بھی, ایک اچھا فرد ہونے کی حیثیت سے بھی. جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا اور ماحول کو صاف رکھنا ایک اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, اسی طرح چند عمومی آداب ہیں جو کسی بھی فرد کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. وہ چند آداب کون سے ہیں؟ وہ یہ لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1, نرم لہجے میں بات کرنا. آپ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ پولائٹ رہ کے بات کریں, نرم لہجے میں بات کریں گے تو نہ تو آپ کا کوئی اختلاف ہوگا, نہ کوئی تنازع ہوگا, نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا. کسی کو برا بھلا نہ کہنا, یعنی کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں. ٹھیک ہے, اپنی غلطی تسلیم کر لیں, اپنی آپ سے غلطی ہوئی آپ اس کو ایڈمٹ کر لیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور بولنے سے پہلے سوچنا, کچھ بھی آپ نے بولنا ہے تو آپ اس سے پہلے سوچیں. سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا, دوسروں کی مدد کرنا, وقت کی پابندی کرنا, عوامی مقامات پر قطار بنانا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی کہ اگر آپ کسی پبلک پلیس پر گئے ہیں اور آپ نے کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے, تو آپ لازمی قطار بنائیں اپنی. اس طریقے سے ڈسپلن بھی رہے گا اور کام بھی جلدی ہو جائے گا, جو آپ کو آپ کے کلاس رومز میں بھی سکھایا جاتا ہے. کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے اگر کینٹین پہ بھی جانا ہوتا ہے, اسکول میں بھی آپ سیکھتے ہیں, تو کینٹین میں لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں, ایک بچہ چیز لے لے گا تو پھر دوسرا آئے, پھر نیکسٹ آئے, پھر نیکسٹ آئے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ
آپ کتار بنانے کو پر عمل کریں، اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کریں، اجنبی لوگوں سے محتاط ہو کر بات چیت کریں۔ اجنبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کو جو اسٹرینج پرسنز ہوتے ہیں یا جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، ان سے جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ تھوڑے سے کیئرفل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیٹس ڈو سم تھنگ نیو۔ ایک پوائنٹ ہے وہ جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرونا وبا کے دوران میں اچھے شہری ہونے کا ثبوت کیسے دیا، اس کے بارے میں اپنے ساتھی طلبہ کو بتائیں۔ آپ لوگ آپس میں ڈسکس کریں کہ جب کووڈ تھا، بہت زیادہ آپ لوگ گھروں میں تھے، آپ کی چھٹیاں تھیں، تو آپ نے تب ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت کیسے دیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے سیکھے یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ یہ تنوع کی ڈیفینیشن تھی جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی۔ معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام رواداری کہلاتا ہے۔ ہم آہنگی سے ایک صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ بات چیت کے طریقے سے ہم تنازعات کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی، دوسروں کی مدد، ماحول کی صفائی، نظم و ضبط اچھے شہریوں کے آداب میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے یہ یونٹ ختم ہوا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلیں گے اور اس کے کویسچن آنسرز کی طرف بھی ہم لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹریفک کی قوانین کی پابندی، دوسروں کی مدد، ماحول کی صفائی اور نظم و ضبط اچھے شہریوں کے آداب میں شامل ہے۔ تو یہ سارا جو ہم نے لاسٹ پہ ٹاپک پڑھا تھا کہ آپ کے سیوک سینس کے بارے میں، تمدنی شعور کے بارے میں، عمومی آداب کے بارے میں، تو یہ سارا جو تھا نا یہ آپ نے اس کے اندر پڑھ لیا، مطلب آپ نے پڑھنے کے بعد آپ ان سب چیزوں کو اب جان چکے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ وٹ ورک فار می ٹو ڈو، میرے کرنے کے کام۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا فرسٹ کویسچن ہے یہاں پہ کہ امن اور تنازع کی تعریف کریں۔ آپ کی بک پہ بھی لکھا گیا ہے، آپ کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے۔ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ تنازع، ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف کرنا تنازع کہلاتا ہے۔ آپ نے بک کی ریڈنگ میں بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کیا ہوتا ہے امن، صلح صفائی سے، سکون سے رہنا۔ تنازع ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف ہو جاتا ہے تو تنازع بن جاتا ہے۔ تنازعات حل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ ہر قسم کے اختلاف کو امن و سکون اور بات چیت سے حل کر سکتے ہیں تاکہ تنازعات سے بچا جا سکے۔ وہی بات ہے کہ تنازعات حل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ بات چیت۔ اور بات چیت بھی کیسے کرنی ہے؟ امن و سکون کے ساتھ کرنی ہے، ریلیکس ہو کے کرنی ہے، نرم لہجے میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے کہ دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ اس میں آپ کے 2 کویسچنز ہیں، ان میں آپ کا کویسچن نمبر 1 ہے کہ تنوع کی تعریف کریں اور بتائیں کہ تنوع کس طرح معاشرے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے یونٹ میں ایکسپلین کیا اس کی ریڈنگ میں۔ فرسٹ ٹاپک یہ تھا آپ کا کہ وہ جو ایسن کے بارے میں تھا کہ وہ اس کے فرینڈز آپس میں کیسے رہتے ہیں اور سارا۔ تو سب سے پہلے ہم تنوع کی تعریف دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ دس از دا ڈیفینیشن آف تنوع، یہ تنوع کی ساری تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اگلا پارٹ ہے کہ تنوع کس طرح معاشرے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ظاہر ہے جب ایک جگہ پہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی اپنی خوبیوں کے مالک ہوں گے، تو وہاں پہ کام بہت اچھے درجے پہ اور کم وقت میں تشکیل پائے گا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے کہ جہاں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور عقیدے کے لوگ رہتے ہیں اور الگ الگ خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں تو کام کم وقت اور اعلیٰ درجے میں تشکیل پاتا ہے، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور معاشرے کی خوشحالی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن دیکھیں کہ رواداری کی تعریف کریں اور بتائیں کہ معاشرے میں رواداری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ نے رواداری کی ڈیفینیشن بتانی ہے، جیسے کہ آپ کو ایکسپلین کی گئی ہے کہ مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ اور معاشرے میں رواداری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ صبر اور تحمل سے، برداشت سے۔ تو معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ ہر معاشرے میں چونکہ مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کر کے صبر سے کام لیا جائے تو رواداری کی فضا قائم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا، یہ کویسچنز آنسر تھے، یہ شارٹ یہ 2 تھے۔ اس میں ایک شارٹ آپ کا کریٹیو ہے، جیسے کہ کوئی سے ایسے 3 آداب لکھیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں، مطلب آپ نے کوئی سے بھی 3 آداب لکھ دینے ہیں، عمومی آداب جن پر آپ عمل کرتے ہیں جو کہ آپ نے پڑھے ہیں۔ کیا آپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا آپ عوامی مقامات پر کتار بناتے ہیں؟ اس طرح، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا
دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں جو میں نے آپ کو دونوں ابھی ایکسپلین کر دیے، تنوع اور رواداری کے بارے میں تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 لکھیں کہ اپنے گھر، اسکول یا محلے میں پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ لکھیں جس میں آپ نے کسی بات سے اختلاف کیا ہو اور اختلاف کی وجہ بھی لکھیں۔ دس از کریٹو تخلیقی کویشچن ہے، آپ اس کو خود سے سوچیں کہ آپ کے گھر میں یا کوئی ایسا واقعہ یا محلے میں تو نہیں پیش آیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو کسی دوسرے بندے سے اختلاف ہو گیا ہو، اور پھر اس کی ریزن بھی لکھیں کہ آپ کو کیوں اختلاف ہوا تھا، آپ کو کیا بات اس کی نہیں اچھی لگی تھی۔ اپنے علاقے یا شہر کے کسی اچھے شہری کا انتخاب کریں اور اس کی چند نمایاں خصوصیات لکھیں، اور دی ہوئی تصویر میں بچہ کس بنیادی حق سے محروم ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ بچہ جو ہے وہ لیبر چائلڈ ہے، یعنی کہ وہ کام کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہ تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہے، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سک رہا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں، مشق کی طرف چلتے ہیں، اس کی ایکسرسائز کی طرف، کہ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ ہر انسان کا پہلا بنیادی حق ہے برابری کا۔ ڈیجیٹل شہری کا دوسرا نام ہے سائبر شہری۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تنوع۔ لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور کہلاتا ہے تمدنی شعور۔ نرم لہجے میں بات کرنا شامل ہے آداب میں، ٹھیک ہے۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ ڈیجیٹل سائبر شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اسے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں، تو یہ ٹک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ڈیجیٹل شہری جب آن لائن سرگرمی کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اس سے وہ نہیں بلکہ اگر وہ کسی دوسرے کے بھی اس میں انوالو ہو گیا تو وہ دوسرے متاثر ہو جائیں گے۔ لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، بالکل ٹرو ہے۔ ہر کسی کا اظہار رائے کا اور تقریر کا حق حاصل نہیں ہے، یہ فالز ہے۔ ہر کسی کو اظہار رائے اور تقریر کا حق حاصل نہیں، یہ فالز ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی رائے کے اظہار کا مکمل حق حاصل ہے۔ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کی ہیں، بالکل ٹک ہے، یہ درست ہے۔ باہمی بات چیت اختلافات ختم کرنے کا حل نہیں ہے، کراس، کیونکہ بات چیت ہی اختلافات ختم کرنے کا حل ہے۔ اب کالم الف کو بے سے ملائیں۔ بات چیت کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم، ٹھیک ہے۔ تعلیم، خوراک اور صحت بنیادی انسانی حقوق۔ وقت کی پابندی کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سارا بک ورک تھا، آپ کا سارا اس کے اندر جو آپ کے کویسچنس تھے وہ میں نے ایکسپلین کیے، آپ کو ایک ایک ٹاپک ایکسپلین کیا گیا جس میں آپ نے سارا کس کس چیز کے بارے میں پڑھا، تنوع کے، رواداری کے، امن کے، تنازع کے، ٹھیک ہے، اور تمدنی شعور کے، عمومی آداب کے، اور پھر ہم نے اس کا بک ورک دیکھا، ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے باکسز جو تھے انفارمیشن ان کو فل اپ کیا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو تھوڑا سا بورڈ کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس کے میجر پوائنٹس کو لاسٹ میں ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر ہم اپنا لیکچر وہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک MCQs ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں، ٹھیک ہے۔ اسی یونٹ کے ہیں وہ جو آپ نے بک میں بھی آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیے ہیں۔ لاسٹ میں ہم اس یونٹ کو جیسے کہ ہم نے سارا پڑھ لیا، اس کی ایکسرسائز بھی کر لی، اس کے بارے میں ریڈنگ بھی کر لی، ٹاپکس بھی ایکسپلین کر دیے، ہم اس کے MCQs کی ورک شیٹ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تنوع اور رواداری میں لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا کہلاتا ہے۔ رواداری، مساوات، تنوع یا انصاف، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ تنوع، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیں، لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور کیا کہلاتا ہے؟ تمدنی شعور۔ امن، تنازع یا رواج، تو تمدنی شعور۔ نرم لہجے میں بات کرنا شامل ہے حقوق میں، فرائض میں، تنوع میں، آداب میں۔ سب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عزت و احترام سے، بدتمیزی سے، شائستگی سے، برے طریقے سے، عزت و احترام سے۔ گھر، محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا شامل ہے عمومی آداب میں، تمدنی شعور میں، رواداری میں، انسانی حقوق میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ تمدنی شعور میں۔ معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام کہلاتا ہے رواداری، تنوع، تنازع یا امن، رواداری۔ اختلافات حل کرنے کا بہترین حل ہے سوچ، رواداری، بات چیت، تنوع، بات چیت۔ امن کے معنی ہیں لڑائی، تنوع، اختلاف، سکون، سکون۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اس لیسن کو وائنڈ اپ کریں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے یونٹ 2 کی، تنوع اور رواداری، پھر اس کے لانگ کویسچنز میں نے آپ کو ایکسپلین کیے، شارٹ کویسچنز مختصر، MCQs کثیر الانتخابی سوالات جن کو بولتے ہیں وہ ایکسپلین کیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بک کی ایکسرسائز ایکسپلین کی۔ یہ لاسٹ میں کچھ میجر پوائنٹس ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کے لیے تھوڑے سے تاکہ آپ کو جو ہے یہ یاد رہیں کہ ہم نے یہ چیزیں اس چیپٹر میں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تنوع کیا ہوتا ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، علاقے، مذہب، زبان کے لحاظ سے فرق ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ رواداری، رویوں کا احترام، مثبت سوچ، صبر و تحمل۔ رواداری کی فضا کب قائم ہوتی ہے؟ جب آپ میں یہ تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آپ رویوں کا احترام کرتے ہیں دوسروں کی، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہیں اور صبر اور تحمل کرتے ہیں، تو رواداری پیدا ہوتی ہے۔
امن کیا کہتے ہیں؟ مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں، احترام اور عزت سے رہنے کو کہتے ہیں، اور صلح صفائی سے رہنے کو کہتے ہیں کہ ہاں پھر اگر ہم یہ تینوں پوائنٹس فالو کریں گے تو آپ کے معاشرے میں یا آپ کے گھر میں امن ہوگا. ٹھیک ہے. تنازع، کسی بات پر اختلاف جو ہوتا ہے وہ تنازع کہلاتا ہے. اور تنازع کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بات چیت سے. ٹھیک ہے. بات چیت کریں، اس کو پیار محبت سے اس کو حل کر لیں. تمدنی شعور کہتے ہیں سیوک سینس کو، یہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ آداب اور اخلاقیات کا شعور جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ تمدنی شعور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سارے جو آداب ہیں ان پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے. لاسٹ میں ہم نے پڑھا عمومی آداب، یعنی کہ روزمرہ کے آداب جو آپ کے کامن ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے پڑھے کہ اس میں دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کے رویوں کا احترام کرنا، سچ بولنا. ٹھیک ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، یہ سب جو ہیں بڑوں کی عزت کرنا، یہ آپ کے سارے عمومی آداب ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا لیکچر تنوع اور رواداری کا، ٹالرنس اینڈ ڈائیورسٹی کا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. سب کانسیپٹس آپ کو کلیئر کروا دیے گئے ہیں. آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سنیں اور اپنی کاپیز نوٹس میں سے اس کو یاد کریں تاکہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو. جب آپ آئیں تو ایک فریش مائنڈ کے ساتھ آئیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.